بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اقبال وائز میں خوش آمدید۔ دوستو، ایک بڑھیا تھی۔ وہ بڑھیا اپنا سارا گہنا پاتا پہن کر کہیں جا رہی تھی۔ گہنا کیا تھا؟ یہی کانوں میں جھمکے تھے، ہاتھوں میں کنگن تھے اور گلے میں ہار تھا، مگر یہ سارے زیور تھے سونے کے۔ بیچاری بڑھیا کے پیچھے دو ٹھگ لگ گئے۔ دونوں بڑے چال باز، مکار اور عیار تھے۔ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے۔ دونوں چاہتے تھے کہ بڑھیا سے سارے کے سارا زیور ہتھیا لے، لیکن بڑھیا نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ وہ ٹھگ تو ٹھگ تھے ہی، یہ بڑھیا ان کی بھی نانی تھی۔ ایک ٹھگ نے آگے بڑھ کر الیک سلیک کے بعد پوچھا کہ بڑی اماں کہاں جا رہی ہو؟ بیٹا، شہر جا رہی ہوں، بڑھیا نے جواب دیا۔ پھر تو خوب ساتھ ہوا، بڑی اماں ہم بھی تو شہر ہی جا رہے ہیں۔ دوسرا ٹھگ بولا، ہاں بیٹا، اچھا ہو گیا، بڑھیا نے کہا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں کوئی کہانی ہی سناؤ جس سے سفر کی تھکان معلوم نہ ہو اور وقت بھی جلد کٹ جائے۔ بیٹا، میں بھلا کون سی کہانی سناؤں، تم ہی کچھ کہو، ہم سنائیں؟ دوسرا ٹھگ بولا، مگر بڑی اماں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اگر تم نے ہماری کہانی کو جھوٹ کہا تو ہم تمہارے کنگن اتار لیں گے۔ بڑھیا نے ان کی یہ شرط منظور کر لی اور ایک ٹھگ کہانی سنانے لگا۔ بڑی اماں، ہماری ایک گائے تھی، بڑی خوبصورت، موٹی موٹی آنکھیں تھیں اس کی، لمبے لمبے کان تھے، دودھ اتنا دیتی تھی کہ ہم دھوتے دھوتے تھک جاتے تھے، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہ ہوتا تھا۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ اگر ہم اس کے داہنے سینگ پر بیٹھ جاتے تو مغرب میں پہنچ جاتے، اور جب بائیں پر بیٹھتے تو مشرق میں آ جاتے۔ پاکستان بننے پر جب ہم قافلے کے ساتھ پاکستان آ رہے تھے تو ہم پر فسادیوں نے حملہ کر دیا۔ ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی اور ہماری گائے کو لگی، جس سے بیچاری وہیں ڈھیر ہو گئی۔ بڑا افسوس ہوا، بڑھیا نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ بڑی اماں، اب تم کچھ سناؤ۔ ٹھگ نے تیر نشانے پر نہ لگتے دیکھ کر کہا۔ میں سناؤں؟ بڑھیا نے کہا۔ اگر تم نے میری بات کو غلط جانا تو تمہیں 100 روپے دینا پڑے گا۔ ٹھگوں نے کہا، ہمیں منظور ہے۔ تو پھر سنو بیٹو، جب میری شادی ہوئی تو میرے والد نے ایک بیل بھی مجھے جہیز میں دے دیا۔ بڑا اچھا بیل تھا، کسی کو کچھ نہ کہتا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہی باہر کھیت میں کوئی دوسرا بیل اس سے لڑ پڑا، ایسا لڑا کہ ہمارے بیل کے ماتھے پر اچھا خاصا زخم ہو گیا۔ ہم نے بتیرے علاج کرائے لیکن زخم نہ بھر سکا۔ کرنا خدا کا یوں ہوا کہ بنولے کا ایک دانہ اس کے زخم میں کہیں سے گر گیا۔ ہوتے ہوتے وہ اچھا خاصا پودا بن گیا۔ اس میں ایسی نفیس کپاس لگی کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ وہ کپاس ہم نے جمع کرنی شروع کر دی۔ اتنی کپاس جمع ہو گئی کہ اب گھر میں جگہ نہ رہی۔ گھر گھر ہمارے بیل کے چرچے ہونے لگے۔ بڑی بڑی دور سے لوگ اس انوکھے بیل کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ اس کی کپاس کو دیکھتے اور تعریفوں کے بل باندھ دیتے۔ اب ہمارے پاس اتنی زیادہ کپاس ہو گئی تھی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ہم نے اسے بلوا کر کاٹنا شروع کیا اور اس کا کپڑا لتا بنانے لگے۔ کئی قسم کے کپڑے بنوائے جن میں خیز بھی تھے۔ ان خیسوں میں سے 2 خیز کہیں چوری ہو گئے۔ بیٹا، خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ خیز جو تم نے اوڑے ہوئے ہیں یہ وہی ہیں جو چوری ہوئے تھے۔ مہربانی کر کے یہ خیز اتار دو۔ دونوں ٹھگوں نے اپنے اپنے خیز بڑھیا کو دے دیے، اور کرتے بھی کیا، شرط جو تھی، مجبور تھے۔ ہاں تو بیٹا، بڑھیا نے پھر کہانی کا سلسلہ شروع کیا۔ ہم نے اس کپاس میں سے ململ کے تھان بنوائے۔ ململ کے تھانوں میں سے ایک تھان گم ہو گیا۔ یہ جو تمہاری پگڑیاں ہیں یہ اسی تھان کی ہیں، یہ بھی اتار دو۔ انہوں نے پگڑیاں بھی اتار دی۔ نہ اتارتے تو شرط کے مطابق 100 روپے دینے پڑتے۔ اب شہر نزدیک ہی تھا۔ ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا بیٹا، شہر آیا ہی سمجھو، مجھے اپنے کنگن بیچنے ہیں۔ کنگن بیچ لیں اور پھر آرام سے کسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ وہ خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے
कि बुढ़िया कंगन बेच ले, फिर कोई दांव चलाएंगे। वो बुढ़िया के साथ चलते हुए अपनी दिमागी सड़कों पर तदबीरों के घोड़े दौड़ाने लगे। अब वो शहर में पहुंच गए थे। हर तरफ खूब चहल पहल थी। बुढ़िया ने अपने कंगन उतार लिए और इनसे कहने लगी, बेटा, सुनार की दुकान आ गई है, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेच लूँ। वो सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गए और बुढ़िया सुनार की दुकान पर पहुंच गई। क्या चाहिए अम्मा तुम्हें? सुनार ने पूछा। मैं अपने 2 नौकर बेचना चाहती हूँ, वो सामने बैठे हैं। नौकरों की तो हमें बहुत ज़रूरत है, सुनार ने कहा। बोलो अम्मा, क्या कीमत है इन दोनों की? 300 रुपये, बुढ़िया ने कहा, और बात 200 रुपये पर तय हो गई। मैं नौकरों से पूछ लूं कि इनमें से एक बिकना चाहता है या दोनों? बुढ़िया ने कहा, और फिर बुलंद आवाज से पूछने लगी, बेटा, एक बेचूं या दोनों? उधर से जवाब मिला, अम्मा, साथ दोनों ही बेच दे, एक को कहाँ रखेगी? बुढ़िया ने 200 रुपयों में दोनों ठगों को सुनार के हाथ बेच दिया और इनके पास आकर कहने लगी, बेटा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। कुछ मिठाई भी लेती आना अम्मा, दोनों ने कहा। और बुढ़िया अच्छी बात कहकर 9 2 11 हो गई। थोड़ी देर बाद सुनार ने इन्हें बुलाया और दरियां झाड़ने का हुक्म दिया तो इनको हकीकत मालूम हुई और उन्होंने कहा, अरे वो तो हमारी भी नानी निकली। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी आरा से भी आगाह कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।